بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمانہ قدیم میں تیز ترین سواری گھوڑے کو مانا جاتا تھا۔ تاریخ کے ایک لمبے عرصے تک یہ سواری دنیا کی تیز ترین سواری تھی۔ جدید دور میں موٹر گاڑیوں نے تیز رفتاری میں اول مقام حاصل کیا اور سائنسی ترقی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہوائی جہاز اور راکٹ جیسی چیزوں نے ہر سواری کو پیچھے چھوڑ کر فاصلوں کو منٹوں کا کھیل بنا دیا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان تمام سواریوں میں ایک سواری ایسی بھی ہے جو اس کائنات کی تخلیق کے وقت ہی موجود تھی اور رفتار میں وہ انتہا درجہ رکھتی ہے، تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ دراصل یہ چیز کوئی جانور یا برقی گاڑی نہیں بلکہ روشنی سے بنی ہوئی وہ مخلوق ہے جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس مخلوق کے متعلق تفصیل سے جانیں گے۔ دراصل سفر معراج اور براق کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلین نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ ہجرت کے 5ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ 27ویں تاریخ کو پیش آیا اور وہ معراج کی رات تھی۔ یہ ماہ رجب کا کوئی پہر تھا جب اہل مکہ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے اور نبوت کا وہ آفتاب دعوت تبلیغ اور اسلام کی اشاعت کی فکر میں مشغول تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر پر بیداری اور خواب کی درمیانی حالت میں تھے اور گھر کا چھت شک ہوا اور اچانک وہ مبارک فرشتہ جو پیغمبر کا قاصد رہا ہے یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ خوشخبری سنائی، اللہ تعالیٰ آپ کو ملاقات کی شرف سے نوازنا چاہتا ہے، لہذا فرش و عرش اس مبارک سفر کی تیاری میں جٹ گیا۔ عرش الہی تک پہنچنے کے لیے ایک بے مثال سواری نازل کی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ سواری نہایت ہی تیز رفتار اور بجلی کی طرح خصوصیت رکھتی تھی اور عربی میں اس کے معنی برق ہوتے ہیں، اس لیے اس سواری کو براق کا نام دیا گیا۔ لہٰذا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا۔ اس کا قد نظر کی انتہا پر پڑتا تھا اور اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچے اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی سواریوں کو باندھا وہاں پر میں نے بھی اپنی سواری کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا تھا۔ ایک روایت میں انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شب معراج کو براق لایا گیا تھا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں وہ براق رقص کرنے لگا جس وجہ سے آپ کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے اس سے کہا، کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کرو گے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معزز اور محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ براق کا جسم گھوڑے یا خچر کی مانند تھا اور سر انسانوں کی طرح تھا، نیز اس کے 2 بڑے پنکھ تھے جس کے سہارے وہ اڑتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق قیامت کے دن بھی براق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہوگی۔